اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في قرآن المجيد: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العلی العظیم. یہ آخری پارے کی ایک سورت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. قرآن پاک میں 114 صورتیں آئی ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں اس ناراضگی اور اتنی سخت وعید کا ذکر نہیں آیا کہ صورت کے اندر آیا. قرآن حکیم کی کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ جب غضبناک ہوئے، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوئے، اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور جتنی ناراضگی کا اظہار اس صورت میں کیا کسی اور صورت میں نہیں ہے. جس ناراضگی کا اظہار اس گناہ پر کیا کسی اور گناہ پر بھی نہیں کی. کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی توبہ نہیں، لیکن یہ جو حکم آ رہا ہے جس کا آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے. یہ جو اللہ کی ناراضگی ہے، ایک آدمی اس کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہمارا دشمن ہے تو جو مرضی کرتا پھرے، ہمیں اس کی کسی بات کی پرواہ نہیں، ہم ویسے محتاط ہیں اس سے. قرآن کہتا ہے خذ رقم اپنی احتیاط کیے رکھو. لیکن ایک آدمی جو آپ کا بڑا قریبی ہے، آپ کا سگا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کی مسجد کا ساتھی ہے، آپ کے ساتھ ہی اور کاروبار کرتا ہے، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تو اللہ کی کتنی ناراضگی، اللہ کی کتنی بڑی ہے. اصل اسلام جو ہے، پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اسلام ہے کیا. اسلام ایک سلامتی کا دین ہے، اسلام ایک محبت کا دین ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، سلام کو پھیلاؤ، کثرت سے پھیلاؤ. ایک یہودی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص جس نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور قباء کی بستی میں ٹھہرے ہوئے. جو مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کون ہے. وہاں میں پہنچا تو میں نے اس بزرگ کو لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے دیکھا، لوگوں کو نصیحت کرتے سنا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سلام کو کثرت سے پھیلاؤ اور لوگوں کو خوب کھانا کھلاؤ. ظاہر اس زمانے میں ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے، لوگ سفر کر کے آتے تھے رستوں میں، تو جہاں ٹھہرتے تھے ان کو حکم دیا گیا کہ یار ایک بندہ آپ کے پاس آ کر ٹھہرا ہے، آپ کے پاس اونٹنی ہے، آپ اس کو دودھ پلاؤ، آپ کے پاس پانی ہے، پانی بھی صحراؤں میں نہیں ملتا، پانی پلاؤ، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ. آپ نے کہا تم اس کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ رات کو سو جائیں اس وقت نماز پڑھو، نماز تہجد، اللہ کو راضی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. کہتے جی جب میں نے بات سنی تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے آدمی کو، کیونکہ ہمیں تو یہودیوں نے یہ بتایا تھا، یہودی تھے کہ وہ نبی ہیں، اعلان جو کر رہے ہیں کوئی نبی نہیں، ایسی جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا خدا یہ بات جھوٹے کی ہو نہیں سکتی. یہ جو نصیحتوں نے کی کہ کثرت سے سلام پھیلاؤ، یہ جانتے ہو نہیں. آج ہم گلی میں کو آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یار اس کو تو ہم جانتے نہیں ہیں کون ہے، کیا ضرورت ہے سلام کرنے کی. اور یا ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ ہمارا مسئلہ جھگڑا چل رہا ہے، سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی آپ کو سلام کرے گا اور ہم جواب نہیں دیں گے، حالانکہ جواب دینا تو واجب ہے. اس نے سلام کیا، جواب نہیں. سلام کی کتنی اہمیت ہے. آپ نے فرمایا اگر تم سلام کو کثرت سے پھیلاؤ گے تو تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے گی، آپس میں تمہارا تعلق بڑھ جائے گا. اتنی بڑی طاقت ہے سلام میں. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس پہ کہ سلام میں کتنی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھا دیں گے، اور پھر آپ جب سلام کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جو بچے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لا رہے ہیں تو ہم پہلے سلام کریں، لیکن آپ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کر. یہ کون کس کی صفت ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں آپ نے کہا وہ آدمی جو سلام کرتا ہے کثرت سے اور سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تکبر سے پاک کر دے گا، اور جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ بڑائی ہے نا کہ وہ سلام مجھے کرے، یار اس نے تو ہمیں کبھی سلام ہی نہیں کیا، کیوں وہ اس میں سلام کرے یار؟ ہم سب ایک ہی آدم کے بیٹے، ایک ہی ماں کے بیٹے، ہم دنیا میں آئے ہیں، تو میں بھی توقع کروں کہ وہ مجھے سلام کرے، میں کیوں نہ پہلے سلام کروں جب کس کا اجر زیادہ سلام کرنے۔ آپ ایک واقعہ میں نے پڑھا بلکہ خود سنا اس آدمی سے، وہ کرسچن تھا، عیسائی، جس کو ہمارے یہاں عرف عام میں چولہا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میری تو صبح سویرے جاگنے کی عادت تھی، وقت پہ سو جاتا تھا، تو صبح سویرے لاہور میں پارک ہے، باغ ہے لاہور میں، جناب گارڈن، کہتا میں نہیں وہ صبح سویرے اٹھتا اور ایسے ہی گھر کے قریب وہ باغ تھا تو وہاں چلا جاتا کہ چلو یار ایک چکر لگا لیا گیا، صبح سویرے اس باغ کو دیکھا جائے۔ تو اس باغ کے پاس ہی امریکی کونسل جنرل جو ہے اس کا بھی دفتر اور گھر ہے، کہتے میں باغ میں جا رہا تو تھوڑے لوگ ہی ہوتے ہیں، اگر صبح آپ جائیں تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، پہلے وہ بزرگ نکل کرتے تھے، جب سے سردی آئی اور کورونا ہے وہ بھی نہیں نکلتے تھے۔ تو اس نے کہا اس باغ میں نے ایک شخص کو دیکھا گوری چمڑی والے کو، وہ باقاعدگی کے ساتھ وہاں سے باغ تیزی سے باغ کا طرف ہوتا ہے، لیکن میری ایک عادت تھی جو میرے گھر والوں نے مجھے سکھائی تھی کہ یار کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو اس کو ضرور ہاتھ ہلانا ہے، سلام نہیں کر سکتے تو یار ہاتھ ہی ہلا دو۔ تو کہتا جب وہ بندہ وہاں سے گزرے نا جب بھی تو میں اس کو ضرور ہاتھ ہلاؤں، یہ جو بھی نہ واقع ہو تو میں ویسے ہی پاس سے گزروں، کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو، اور چلا جاؤں، سلام بھی کسی کو کر دوں، کیونکہ ظاہر ہے میں عیسائی ہوں اور مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں السلام کرنا چاہیے۔ کہتا ہے کافی عرصہ گزر گیا اسی طرح ہوتا رہا، تو مجھے لاہور میں کوئی کام نہیں ملا ڈھنگ کا، پڑھا وہ بھی ایسے کو میٹرک کی ضرورت، میٹرک کر کے میں وہ جو آبائی پیشہ تھا صفائی والا وہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، اور جب کسی کو بتاتا میٹرک ہوں تو وہ کام بھی نہ دے۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ امریکن ایمبیسی میں کو ویزے آئے ہوئے ہیں لیبر کے وہاں پر، تو میں نے کہا چلو یار اپلائی کر دیتے ہیں، میں نے بھی فارم لیا اپلائی کر دیا، اس کو کافی میں نکال آ گیا۔ جب میں گیا تو وہی گورا آدمی جو صبح مجھے وہاں میرا کرتا تھا وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا انٹرویو لینے کے لیے، اس نے کہا یہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، میں نے کہا جی میں آپ کو پہچان لیا، آپ نے مجھے دیکھا ہے لیکن میں بھی آپ کو پہچانتا ہوں۔ کہتے جی ہم روزانہ صبح وہاں جناب پارک میں ملتے ہیں، آپ آ رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو کہتا وہ اٹھ کے فوراً کھڑا ہوا ہاتھ ملایا، کہتا کس لیے آئے، کہتا تم تو ضرور جاؤ گے، کہتے تم مجھے جانتے بھی نہیں ہو پھر بھی تم صبح مجھے وش کرتے ہو، آئے مجھے دعا ہی دیتے ہو نا، انگریزوں کے حساب سے گڈ مارننگ ہی کرتے ہو نا، میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جس کو اتنا شعور ہے، پاکستان میں رہتا ہے۔ تو کہتے بالکل تم جاؤ گے وہاں، اس نے اس کا ویزا ریکمینڈ کر دیا اور ساتھ اس نے وہاں چٹ دی کہ فلاں فرم میں جا کے رابطہ کرنا، انہوں نے نوکری دے دی۔ اس کا انٹرویو آیا ٹی وی پہ کہ آپ میری اپنی فرم ہے، 400 کے قریب لوگ اس میں ملازم ہیں، محنتی بندہ تھا۔ جو بندہ یہ بتاتا ہے نا آپ کو میں صبح جاگ جاتا ہوں تو یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر کو محنت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ جس سے پوچھیں آپ کہ جی بس نماز یوں فجر رہ جاتی ہے وہ بندہ بیکار ہے، کہ بھائی تم ابھی حالت بیکاری کے اندر ہو، اگر تم فجر نہیں اٹھ کے پڑھ سکتے تو پھر آگے تم نے کیا تم چلا نہیں، دور تو ویسے ہی کام کے وقت لوگ سارے نماز پہ جا رہے تم بھی چلے جاؤ، اصل تو نماز ہے فجر کی نماز ہے۔ اگر آپ نے عادی بنا لیا اپنے آپ کو فجر کے لیے اٹھنے کے لیے تو آپ نے تو خیر کا دروازہ صبح ہی کھول دیا۔ اور دوسری نماز اہم ترین ہے پھر عشاء کی نماز، کہ گھر آ گئے گپے لگا رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، 11 بج گئے 12 بج گئے، اب ہمت نہیں پڑ رہی نماز پڑھنے کی، یا پڑھی بھی سی تو تھکے آ رہے ہیں پڑھی نہ پتہ لگا 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، یا چھوڑ دی کہ یار پڑھ لیتے ہیں کہ بڑا ٹائم آدھی رات تک لوگوں نے بتایا ہوا جب آپ ہوئی تو فجر بھی جا چکی۔ اگر آپ نے عشاء کے ساتھ یہ سلوک کیا تو فجر کی جماعت نہیں ملے گی بھائی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بہترین نیکی کیا ہے؟ آپ نے کہا بہترین نیکی وقت پر نماز کا ادا کرنا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ادا کیجیے بھائی، یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہم ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم نے مسجد نہیں آنا، بارش ہو رہی ہے، یہ موسم ٹھیک نہیں ہے، گھر پہ ہی نماز پڑھنی ہے، یا بیمار ہوں، تو اس میں بھی یہی ہماری خرابی ہوتی ہے کہ میں گھر پہ ہوں، عصر کا ٹائم 4:45 بجے ہو گیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے یہ 4:45 تک بھی جا سکتی ہے، اگر 5 بجے مغرب ہوتی ہے تو میں لیٹا ہوں آرام سے،
پتہ اس وقت چلے گا جب 10 منٹ بھی نہیں رہتے ہوں گے، پھر ہم اگر اثر پڑیں گے کہ سورج بھی غروب ہو رہا ہے، تمہیں بتایا گیا یہ منافق کی نماز ہے، یہ ٹھونگے مار رہا ہے جلدی جلدی کہ غروب سے پہلے پڑھ لیں۔ بھائی آپ نے وقت پہ کیوں نہیں پڑھی؟ آپ وقت پہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب بھی آپ نماز ٹالیں گے نا، وہ نماز آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی، اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پھر یہی ہوگا کہ یار 3 منٹ رہ گئے ہیں، 2.5 منٹ رہ گئے، تو 2.5 منٹوں میں تو 2 رکعتیں ہی نہیں ہو سکتی پوری، آپ نے تو 4 پڑھ لی۔ کیوں کہا کہ وقت پہ ادا کیجیے؟ اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا آپ نے اگر 3 کاموں میں تاخیر نہ کرو۔ ایک، جب نماز کا ٹائم ہو جائے، بھائی یا تو جماعت کے لیے مسجد چلے جائیں، اگر آپ کہتے ہیں وہاں جماعت کا ٹائم نہیں ہے یا ہم جا نہیں سکتے، جب مسجد کوئی نہیں ہے قریب، تو جب اول وقت ہو جائے تو آپ ساروں کو تیار کرنے چلے جائیں۔ ہاں کھانا آ گیا تو کھانا کھا لیں، لیکن اگر کھانے کا انتظار ہی کر رہے ہیں تو نماز پڑھ لیں، اور اس سے بہتر ہے جب تک آپ نماز پڑھیں گے وہ کھانا بھی آ جائے۔ دوسرا، جب میت کو غسل دے دیا جائے اور اس کی قبر بھی تیار ہو جائے تو پھر تجہیز و تکفین میں دیر نہ کریں، بیٹھے نہ رہیں کہ وہ جس کا چاچا آنے والا ہے، جی اڈے سے فون آ گیا ہو، ادھر بادامی باغ پہنچا ہوا ابھی تھوڑی دیر بعد بھی بدائی سے بھی آ جائے گا تو منہ اس نے دینا۔ اوے اللہ کے بندو، جس آدمی نے زندگی میں اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو ہنستا مسکراتا دیکھا ہوا اور وہ اس کے ذہن کے اندر موجود ہے، تو آپ اس کے اندر اس کبیت والا چہرہ آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں جب وہ خاموش لیٹا ہوا، آپ نے جی بس آپ نے دیکھا ہوا تھا، بس وہ آدمی آ جا کے چلا گیا، ہم نے 4 بجے جنازہ پڑھایا اور اب ہم جنازے سے تکفین کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی، اگر اس کا باغ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں اس جنت میں تعمیر کرنا چاہتے ہو، اور اس زمین پر اگر وہ بوجھ ہے اور جہنم میں تو تم وہ بوجھ کیوں اٹھائے کرتے، اس کو اس کے حوالے کرو جہاں اس میں جانا۔ آج ہمارے ہاں کئی دن تک لوگ جا کے فریجوں میں رکھوا دیتے ہیں، ادھر وہ بڑے بڑے فریزر بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر میت رکھ دیتے ہیں۔ میت کے بارے میں تو حکم ہے کہ ٹھنڈے پانی سے بھی نہ غسل دیا جائے، اس کو زندہ سمجھ کے ٹریٹ کیا جائے۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا نا، اگر فوت بھی بندہ ہو جائے اور سردیاں بھی ہوں تو پانی نہیں گرم کیا جائے غسل کے لیے، تاکہ میت کو ہمیں سمجھے بتایا گیا کہ بھائی اس کو زندہ آپ نے سمجھے۔ اس کو جا کے 3 دن کے لیے جمع کرا کہ جی بیٹا فرانس سے آ، تو بیٹے نے کیا کر لینا، تدفین کیجیے، اور جس جگہ فوت ہوا ہے وہیں تدفین کیجیے۔ یہ لے کے چل پڑنا کہ جی ہم سیالکوٹ کے ہیں تو سیالکوٹ میں تدفین ہوگی، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے ہمارے اوپر، اور ہم سب ظالم ہیں اس معاملے میں کہ ہم نے اپنے قبرستانوں کے بعد بھی لکھ کے لگا رکھا ہے کہ اس قبرستان میں صرف اس علاقے کو بندہ فوت ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بھی قبرستان میں کو میت لے جائیں کہ ہم نے دفن کرنا ہے، تو وہ محلے کے جو بدماش ہیں، میں انہیں بدماش ہی سمجھتا ہوں، جو بڑے معتبر بنے ہوئے ہیں وہاں پر، بڑی بڑی انہیں داڑھی بھی رکھی ہیں اور دین کے ٹھیکیدار ہیں، وہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں دفن ہونے دیتے، ہم نے یہ بورڈ لگایا یہ قبرستان کو یہ فلاں کے لیے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر، ایک مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھنے والا ہے، اس کو ہم قبر کی جگہ دینے کو بھی تیار نہیں۔ ہم کتنے بدبخت ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی قبر کی جگہ بنائی، اس کو قبر کے سپرد کیا، اس نے اسی طرح اس نے عبدالآباد تک اس کو ایک محل دے دیا بنا کر، اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ بھائی نہ وہ گیس مانگ رہا ہے وہاں پر، نہ وہ بجلی کا کنیکشن مانگ رہا ہے، نہ وہ گھر تک روڈ مانگ رہا ہے، وہاں کتنی قبریں پڑی ہوئی ہیں، بعد میں قبر پہچاندی ہی نہیں جاتی، ایک قبر سے 70 لوگ نکلیں گے۔ بھائی جنت البقیع جو قبرستان ہے وہ 1500 برس پرانا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو جہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں بھی قبر تھی، یہاں بھی قبریں تھیں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں زمین کی کوئی ویلیو بھی نہیں تھی۔ میرا یہ گھر ہے تو گھر کے باہر جو جگہ خالی ہوتی تھی، جس کو ہم پنجابی میں رڑا کہتے ہیں، خالی کوئی جگہ بیکار ہے، کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، جو فوت ہوتا تھا لوگ وہیں دفن کر دیتے کہ یار ادھر لے جانا چاہیے، ادھر ہی دفن کر دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، سہرا سہیل 2 بھائی تھے آپ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی اونٹنی قصبہ نے قیام کیا تھا، بیٹھی تھی، کیونکہ مدینہ طیبہ میں بے شمار سردار تھے اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی قبیلے کی کہ آپ ہمارے مہمان بنیں جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے، اور وہ ساتھ ساتھ آپ کے چل رہے تھے اپنی اونٹنی کی، کوئی ایک جگہ رکتا کوئی ایک جگہ روکتا، اور آپ کے لیے ظاہر ہے آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ میں اس سردار کے گھر ٹھہروں یا اس سردار کے گھر، ان کے یہاں تو بڑی آپس میں رقابت ہوتی، اوس اور خزرج،
بڑے قبائل ہیں، تو آپ نے انہیں بتایا کہ بھائی بات سنو، میں اس جگہ قیام کروں گا جہاں میری اونٹنی بیٹھی تھی، اور میری اونٹنی اللہ کے حکم سے ٹھہری ہے، میں نہیں ٹھہراؤں گا، چلنے دو اس کو۔ ایک جگہ رکی، بیٹھی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے کہا جب اللہ کے حکم سے ٹھہرے گی اور بیٹھی تھی اس جگہ میرا قیام ہوگا۔ اب لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور دل میں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ کہیں ہمارے گھر کے پاس ٹھہر۔ تو یہ جو جگہ ہے نا جہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں پر اونٹنی بیٹھ گئی، اسی مسجد کے سامنے وہ گھر تھا باب السلام کی طرف غالباً، جو حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، 2 منزلہ مکان تھا ان کا۔ وہاں کے رئیس تھے، زمیندار تھا، اور پیچھے سے بہت بڑے خاندان سے آ رہے تھے، اور جس بادشاہ کے خاندان سے طبہ بادشاہ تھا، اس کی وصیت اور خط بھی ان کے پاس تھا کہ کافی نبی آئیں گے اور وہ اگر قیام کریں گے تو تم ان کا میزبان بننا۔ اس نیت سے وہ خاندان کے لوگ رہ رہے تھے۔ جناب ابو ایوب انصاری کے گھر آپ نے قیام فرمایا، اور یہ جو جگہ تھی جہاں اونٹنی بیٹھی، آپ نے خواہش ظاہر فرمائی کہ یہاں مسجد بنا دی جائے۔ ان دونوں بچوں نے وہ پیش ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یہ مسجد کو جگہ ہبہ کر دیتے ہماری طرف سے۔ تو اس زمانے بھی دیہاتوں میں جگہ دے دینا، آج کل بھی لوگ دے دیتے ہیں، اس زمانے تو بات ہی کوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ جگہ ہبہ نہیں دی جائے گی، یہ 3 بچے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ تو خرید لی گئی، اس کے اندر قبریں تھیں، وہ قبریں پھر اکھیڑ دی گئی وہاں سے، اور اسی مسجد سے تھوڑے فاصلے پہ اور ویرانہ کا قبرستان تھا، وہاں پر وہ قبریں دفن کر دی گئی۔ اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں لگن رہتے تھے۔ حضور سے بڑی محبت تھی ان کی، بڑی اسرت اور مشکل کے حالات میں جب ہر چیز چھوڑ کے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے۔ تو یہ پہلے صحابی ہیں جو مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے، پہلے صحابہ، پہلے مہاجر اور پہلے صحابی۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کسی کی وفات نہیں ہوئی تھی، یہ پہلے صحابی تھے۔ ان کو باضابطہ طور پہ اس جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ان کے چہرے پر بوسہ دیا۔ کتنی محبت تھی حضور کو ان کے ساتھ، یہ بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ پھر پہلی قبر ان کی بنی، تو 1500 برس سے لے کے آج تک قبریں مر رہی ہیں وہاں پر جنت البقیع میں۔ انہوں نے کوئی قانون نہیں بنایا کہ کوئی بندہ دفن نہیں ہوگا، وہ جی یہاں کا رہنے والا ہے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا سعودی گورنمنٹ نے کہ سعودیہ جو مدینہ طیبہ شہر ہے، جیسے پنڈی ہے تو اس کی ایک ہم کہتے ہیں جی پنڈی بلدیہ کی حدود ہے کہ وہ جی فلاں صدر سے لے کے فلاں تک یہ علاقہ اڈیالہ میں آئے گا، وہ پوٹھوار ٹاؤن ہے، فلاں علاقہ کینٹ میں آتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ شہر اور اس کی سراؤنڈنگ کے وہ 20-25 کلومیٹر کا علاقہ انہوں نے طے کر لیا کہ یہ مدینہ ٹوٹل مکمل مدینہ، اس میں جو بھی فوت ہوگا اس کو حق ہوگا کہ وہ دفن اگر یہاں آنا چاہے تو اس کو تدفین اس کی ہوگی۔ باہر سے آپ نہیں لا سکتے کہ مکہ میں بندہ فوت ہوا ہے اور ریاض میں فوت ہوا ہے تو وہ لے کے آپ چل پڑے، کیونکہ وہاں خلاف سنت اور خلاف حدیث کو کام وہ کرتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی حدیث میں یہ ہے کہ آدمی فوت ہو جائے تو اس کو اسی جگہ دفن کیا جائے۔ ہاں مدینہ طیبہ میں جہاں میں فوت ہوگا یا مدینہ کے گرد و نواح میں، جس کو وہ مدینہ کی بلدیاتی حدود کہتے ہیں، اس میں جیسے ہی بندہ فوت ہوگا پھر ریاست کی ذمہ داری دیکھیں، آپ نے صرف فون کر کے بتا دینا ہے کہ جی فلاں ہمارا بندہ فوت ہو گیا، فوراً وہاں سے وہ جو جنت البقیع پورا ایک ادارہ ہے ان کی فوراً گاڑی آئے گی، ایمبولینس کو لے جائے گی میت۔ اس کو غسل بھی انہوں نے وہیں دینا ہے، کفن بھی اگر آپ دینا چاہیں گے تو پہنا دیں گے، نہیں تو کفن اپنا پہنا دیں گے، اور آپ کو سمپل بتا دیں گے کہ آپ میت ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، ظہر کی نماز کے بعد جنازہ، اگر صبح لے گئے تو بتا دیں گے ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا، آپ آ جائیے گا۔ آپ میت کے ساتھ ساتھ ہیں، نہیں آ سکتے تو ان کی ایمبولینس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر پہنچا دیں گی۔ جیسی نماز ختم ہوگی امام اعلان کرے گا کہ جنازہ موجود ہی اور جنازہ اللہ، اور وہ لے جا کے تدفین کر دیں۔ وجہ یہ ہے کہ کیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک قبر سے 80 لوگ نکلیں گے، 20-25-30 سال بعد تو قبر کا نشان بھی نہیں ملتا بھائی، ہر چیز اس کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں جن کے جسموں کو اللہ بچانا چاہتے ہیں، اللہ کا اپنا ایک نظام، کتنے لوگ ہیں کہ ہزاروں سال بعد بھی قبر کھود ہی گئی ہے، بندے کا جسم بالکل سلامت نکلا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اجساد بھی سلامت رہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے جسمانی اثر کو بھی زمین چھوتی نہیں ہے،
زمین کو حکم نہیں ہے، اسی طرح ہی ہوتے ہیں جس طرح ان کی وفات ہوتی ہے. اسی طرح صحابہ کرام، اولیاء کرام بھی اسی طرح، جس کا اللہ سے جتنا تعلق ہوگا، جتنا رزق حلال کا اہتمام کرے گا، جتنا اللہ کا ذکر کرے گا، اسی طرح اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ورنہ وہ جسم ختم ہو جائے گا. جب سیلاب آیا اور مقام احد کے اوپر جتنا قبرستان تھا بہہ گیا، تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے، وہ لوگ موجود ہیں ابھی بھی جنہوں نے سیدنا حضرت امام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم اللہ کی زیارت کی، ان کے جسم کو دیکھا، ان کے جسموں کے زخم بھی تازہ، یعنی 1400 سال پہلے وہ شہید ہوئے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ دکھایا کہ بھائی یہ وہ شہید ہے جس کو سید الشہداء کا خطاب ملا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا ہیں تو آپ دیکھیں اللہ نے ان کے جسم کو آج بھی سلامت رکھا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ قانون فطرت کے تحت یہ معاشرہ چل رہا ہے، یہ شریعت چل رہی ہے. تو آپ نے بتایا کہ سلام کو کثرت سے پھیلاؤ تاکہ تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے اور تم ایک مضبوط معاشرے کی صورت اختیار کرو، تم ایک اچھے خاندان کے لانے جاؤ جس میں سب آپس میں محبت کرتے ہیں. لیکن یہ صورت ان خرابیوں کی بات کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قطع تلقی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر قتل ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نا، کسی بھی محلے کو آگ لگانے کے لیے ایک ماچس کی تیلی چاہیے. ایک تیلی لے کے رات کے وقت آپ کسی بھی جگہ کوڑے کرکٹ کے آگ ڈھیر کو آگ لگا دیں اور آرام سے سو جائیں. وہ ڈھیر اگر آگ پھیلے گی، اگر وہاں اور بھی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، آگ پورے علاقے میں پھیلے گی اور آدھی رات کو پتہ چلے گا جب پورا محلہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا. یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. جب ہم اپنے گھر میں بھی ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کسی جگہ کپڑا جل رہا ہے، خواتین کو کہتے ہیں یہ کپڑا جلنے کی بو آ رہی ہے، ہم فوراً گھر سے نکلتے ہیں، دھواں محسوس ہوتا ہے. یہ اللہ نے حفاظتی نظام ہمارے جسم کے اندر رکھا ہوا کہ جل نہ مرو، تمہیں پتہ چل جائے. ویسے ہی ہم پڑے رہے رضائی کے اندر کہ یار وہ تو آ رہی ہے لیکن کیا ضرورت ہے جانے کی، پھر انتظار کریں، وہ آگ آ کر ہمیں جلائے گی، پھر جگائے گی تو بھائی ہم گھر پہنچ گئے آپ. اس لیے حکم ہے کہ آگ جہاں بھی ہو اسے بجھایا جائے، فتنہ جہاں بھی پھیلے اسے مٹایا جائے. یہ نہیں کہ میرے خاندان میں فتنہ چل رہا ہے، میں کو یار میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیوں سمجھاؤں، نہیں سلجھاؤں گا، وہ فتنہ پھیل جائے گا، اس کے اثرات اس کی لپیٹ میں میں خود بھی انتظار کروں. پھر میں نہیں کہہ سکوں گا جی میں تو ہاں آپ کوشش کریں دارانہ. کئی لوگ کوشش بھی نہیں کرنے دیتے، کہتے جی آپ دخل ہی نہ دیں، ہمارا ذاتی معاملہ ہم تو وہ پھر آپ بری ذمہ ہے. لیکن جہاں تک آپ کی استطاعت ہے آپ روکیے، آپ سمجھائیے، آپ پابند ہیں سمجھانے کے. اور اگر آپ کے سمجھانے سے معاملہ سلجھ جائے، وہ گھر برباد ہونے سے بچ جائے، اللہ بھی اجر عطا کریں گے اور دنیا میں بھی لوگ یاد رکھیں گے کہ جب بھی ہمارے یہاں بزرگ تھے وہ فوت ہو گئے، جب بھی کسی کا جھگڑا ہوتا وہ سرگودا رہتے تھے، ادھر انہیں جب پتہ چلتا اگلے دن وہ پہنچ جاتے اور ان کے گھر میں جا کے بس بیٹھ جاتے اور ساروں کو بلا لیتے، کہتے یار یہ جھگڑا شروع کی تفصیل ہوا، پہلے تو یہ مجھے بتاؤ. ہر ایک کی بات سنتے اور پھر کہتے میں تو اس وقت جاؤں گا آپ کے گھر سے جب آپ کا وہ فیصلہ ہو جائے گا. میں تو آئے اس لیے دوسرے دن یا تیسرے دن فیصلہ کروا کے وہاں سے جاتے کہ بھائی یہ کچھ جھگڑے کی تو بات ہی نہیں جس پہ آپ لڑ مار رہے ہیں، یہ کون سی بات تھا. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو مغفرت فرمائے، ہر بندہ ان کی عزت کرتا تھا. اور جب انہیں شہر میں آتے دیکھ لیتا کہتا ہے یار پھر کسی کا لگتا ہے وہ جھگڑا ہو گیا تو یہ بزرگ وہاں سے بھی آج آئے ہوئے ہیں تو لگتا ہے وہ آ کے اڈے پاری کسی سے سائیکل لے لیتے پھر اس پہ بیٹھ جاتے اور کہتے سائیکل وہاں سے لے جانا یار فلاں کے گھر ابھی میں جا رہا ہوں. کب تک وہ کہتا میں جب تک ان کا مسئلہ نہیں ختم ہوتا میں تو مجھے گاڑی بیٹھوں بھائی مکا کر نہیں آؤں. یہ اللہ کی دین ہے، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ پتہ کرے. اور یہ صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے، کئی دفعہ پڑھی ہوگی، اس کو یاد کیجیے، اس پہ غور کیجیے. اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر ہمزہ اور ہر لمزہ کرنے والے کی بڑی خرابی ہے. خرابی ویل جو ہے جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم بھی 70 بار اس وادی سے پناہ مانگتی ہے. یہ ایسی خطرناک وادی ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمزہ اور لمزہ والوں سے کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑی خرابی ہے. یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اندر 3 خرابیاں. ہمزہ کون ہے؟ ہمزہ وہ آدمی ہے جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. آپ موجود نہیں ہیں
آپ کا ذکر آیا تھا تو چھوڑو یار یہ بندہ ویسے ہی چور ہے، وہ جی ہماری تو مجبوری ہے، یہ رشتے دار ہے ہم سلام کر لیتے ہیں، ورنہ سلام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بھئی آپ کو کس نے یہ ٹھیکہ دیا، اختیار دیا کہ آپ میرے بارے میں ایسی باتیں کریں؟ پہلی خرابی کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ دوسری خرابی ہے کہ کسی کا پردہ نہ رکھنا۔ ایک تو خرابی بیان کرنا نے، جیسے ہی یہاں کو بات ہو رہی ہے کسی بندے کی، فوراً بتانا کہ یار میں بتاتا ہوں آپ کی اس کی اصل اوقات، خامخواہ پردہ داری کرنا۔ اور تیسری خرابی یہ ہے دوسروں کی عزت اور صاحب کو نقصان پہنچانے کی تگ و دو میں لگے رہنا۔ کسی بھی کی آدمی کی کوئی تعریف کر رہا ہے کہ یار یہ ہم نے کام اس سے کرا، اچھا کاریگر ہے، ہم حیران نہیں اس نے کیسے اچھا کام کیا، اس نے تو آج تک اچھا کام ہی نہیں کیا۔ کسی نے کہا یار بڑا اچھا رشتہ دار ہے، بڑے سفر بھی ہم نے ان کے ساتھ کیا، بڑا مزہ آیا، کہتا میں تو بڑا حیران ہوں، آپ کو پتہ نہیں اس کے ساتھ حج کرنے میں کیسے مزہ آیا، یہ تو ہم اکٹھے تھے جی، اس کے بارے میں سنا یہی ہے کہ لوگوں کے پیسے ہی کھا جاتے ہیں۔ خام خواہ ہو گیا بندہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ یار ہم تو اچھا سفر کر رہے تھے، پتہ نہیں ایسے ہی ہوگا۔ یہ بھی بعض لوگوں کی عادت ہے، کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو ان کو ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا، وہ فوراً کہتے ہیں جی میں بتاتا ہوں۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تین کام ہو جائیں گے، جہاں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی ہوگی، کسی کا پردہ نہیں رکھا جائے گا، کسی کی عزت اور ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا القصد، آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وہ دو بھائی، وہ دو دوست، وہ دو محلے والے ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں گے کہ یار یہ تو ایسا ویسا، میں اس کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ اور جب قطع تلخی ہو جائے گی، جب میں نے قطع تلخی آپ سے کر لی، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، لوگ ماں باپ سے قطع تلخی کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے قطع تلخی کر لی، اس کے بعد اگر تم حج پر بھی آؤ اور حج کے اندر تمہیں میدان عرفات بھی نصیب ہو جائے، میدان عرفات کا یہ داخلہ ہے نا جو حاضری ہے، وہ حج کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اگر آپ کہیں میں حج پہ تو گیا تھا میدان عرفات نہیں جا سکا تو آپ کا حج نہیں ہوا۔ وہ حج کے عظیم اراکین میں سے ایک رکن ہے میدان عرفات کی حاضری۔ ایک دفعہ داخل ہونا ضروری ہے، داخل ہو اور نکل آئے تو آپ کا حج ہو گیا۔ اگر آپ کہیں داخل بھی، لوگوں کو اس کے اوپر اسٹریچر پہ بھی ڈال کے لے جاتے ہیں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی گاڑی میں ڈالیں، اسٹریچر میں لے جا کے لے آئیں تو چلیں، رکن بھی اس کا ادا ہو جائے کم سے کم۔ اور میدان عرفات وہ میدان ہے جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، وہاں وہ پہاڑی ہے جس کو جبل النور کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تلخی کرنے والا آدمی اگر میدان عرفات میں بھی پہنچ جائے اور یوم العرفہ کا دن ہو جب توبہ قبول ہوتی ہے، اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی جب تک یہ قطع تلخی ختم نہیں کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا اس کو اگر لیلۃ القدر کی رات میں مل جائے اور بتا دیا جائے کہ اب لیلۃ القدر شروع ہو چکی ہے، یہ اس وقت بھی اگر اللہ سے دعا توبہ کوئی مانگے گا اس کو نہیں عطا کیا جائے گا کہ پہلے قطع تلخی تو یہاں ختم کرنا ہے۔ قطع تلخی کرنے والے کی دعا اوپر جا ہی نہیں سکتی، اس کی تو 3 دنوں بعد عبادات بھی روک دی جاتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے عبادت کرتا رہے، ادھر ہی لکھ کے رکھے رکھو، اوپر سر سے اوپر نہیں جائے گا، کیوں کہ یہ تو قطع تلخی کی کرتا ہے۔ اور قطع تلخی کی ابتدا میں نے آپ کو بتا دی کہ غیبت ہے، اس کی پیٹھ پیچھے برائی ہے۔ کیوں کہا گیا یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ بدکاری سے بھی بدترین گناہ ہے غیبت، کیونکہ بدکاری کے لیے بھی کچھ لوازم چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ حرم یا مسجد میں تو بدکاری نہیں کر سکتے 50 بندوں کی موجودگی میں، لیکن غیبت تو 1000 بندوں کی موجودگی میں بھی کی جا سکتی ہے۔ 1000 بندوں کے درمیان بٹھا لیں اور آرام سے کسی کا نام لے لیں کہ ٹھیک ہے جی اچھے عالم ہیں لیکن ہیں بکاؤ مالی، یا کسی کے بارے میں ایسی فضول بات کر دیں جس سے میرا تعلق نہیں۔ ہاں کسی کی خرابی بیان کرنا بھی لازم ہے، یاد رکھیے گا۔ کب لازم ہے یہ بھی سن لیں، یہ لائسنس نہیں ہے کہ آپ نے بس ہر بارے کے بارے میں چپ ہی رہنا ہے۔ کب لازم ہے؟ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جی میں نے اپنی بہن کا اور اپنی بیٹی کا یا اپنی فلاں عزیزے کی شادی وہاں کرنا ہے فلاں خاندان میں، آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو جاننے والے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں آپ صحیح صحیح بتائیں گے کہ اس خاندان کی اثر ریپوٹیشن کیا، اس لڑکی کی اثر ریپوٹیشن، یہ آپ نے بتانا ہے، یہ لازم ہے آپ کے اوپر۔ اب آپ پردہ نہیں رکھ سکتے کہ آپ کہیں کہ چلو جی پلسطین کو عورت اور پردہ، جو حقائق آپ کو جانتے ہیں وہ آپ بتائیے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا جی مجھے 3 خاندانوں کی طرف سے شادی کی دعوت آئی ہے، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ مجھے مشورہ دیجیے۔ انہوں نے نام لیا کہ فلاں، اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھا خاندان ہے، لیکن وہ جس صاحب کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ ہر وقت ڈنڈا اٹھائے رکھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ لڑتے ہیں، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی سوچ لیں، اس گھر میں جائیں گے تو اس کے ڈنڈے سے بچنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے کے بارے میں ذکر کیا، آپ نے کہا اچھا خاندان ہے لیکن بڑے حسابی کتابیں ہیں، ٹکے ٹکے کا حساب کرتے ہیں، تم اس گھر کی بیوی بن رہی ہو، سوچ لو کہ یہ حساب کتاب بندہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ گھر جائیں اور بیوی سے پوچھے کہ میں نے 50 روپے پچھلے ہفتے دیے تھے وہ کدھر چلے گئے، میں صبح دے کر گیا وہ تو گھر چلے گئے نہیں۔ اگر آپ ہر وقت حساب ہی کرتے رہیں گے گھر والوں کے ساتھ، بچے سے کہ تو بتا، تو نے کدھر کیے، تو بتا، یہ ٹرسٹ کے اوپر زندگی چلتی ہے۔ آپ نے بتا کے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بھئی یہاں ایک خاتون کی زندگی کا معاملہ ہے، آپ اسے بتائیں۔ یا میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا جی میں وہاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، نیا آدمی اور یہ 2 بندے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ہم بڑے کاروباری ہیں، پیسہ لگا ہم کاروبار کریں گے۔ آپ ان کو جانتے ہیں، ہم دونوں معززین کو، کہ جہاں بھی ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں لوگوں کی اثر ہی لے کے بھاگ جاتے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ نہیں یار کاروبار کے معاملے میں ان کی اچھی شہرت نہیں ہے، آپ کوئی اور بندہ تلاش کرنا، یہ شریعت نہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کوئی مجھ سے کوئی رابطہ کرے، یہ نہیں ہے کہ میں ادھر جا رہا ہوں مجھے پتہ چلے فلاں کا رشتہ ہو رہا ہے اور میں بیچ میں جا کے ٹانگ اڑاؤں گا، میں بتاتا ہوں یہ رشتے دے، اور بھائی آپ کو یہ اختیار کس نے نہیں دیا؟ جب آپ سے پوچھا جائے تو بتائیے، پھر ضرور بتائیے، لیکن ویسی خواہ مخواہ کسی کے رشتے کی بات وہ ہو سکتا ہے اللہ کرے اللہ اسے ہدایت دے دے وہ ٹھیک ہو جائے، آپ اپنا خواہ مخواہ کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں کہ جی میں بتاتا ہوں۔ اس کو ممزہ کہا گیا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی دینا، اور آپ میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے یہ تعلقات ٹوٹ گئے آپ کی غیبت کی وجہ سے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرار عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے بدترین بندے کون ہیں؟ بدترین لوگ وہ ہیں المشاؤون بالنمیم، جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، والمفرقون بین الحبہ، اور آپس میں محبت کرنے والے دوست احباب کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں کہ وہ تو یار آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، وہ تو یار آپ کے بارے میں فلاں کر رہا ہے، اور بھائی اس کے ساتھ آپ نے کدھر سے دوستی لگا لی، تو آپس میں تفریق ہو گئی۔ الباؤون بلاء الانت، اور اگلی تیسری خرابی کہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کے اوپر خواہ مخواہ کی کہانیاں گڑھ کے بنانا کہ وہ جی یہ تو فلاں کیس میں میرا خیال ہے کہ اس میں بھی اس کا نام تھا، اس میں بھی انوار بھی تھا، جب کہ ہو سکتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جب کسی کی خرابی کے آپ گواہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے یار یہ بات کرنے کی؟ آپ نے کہا یہ بدترین لوگ ہیں کسی بھی معاشرے کے، کیوں؟ میں نے جیسے عرض کیا تھا اسلام سلام سے شروع ہوتا ہے، سلامتی سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ آپس میں آپ ایک دوسرے کو دعا دیں۔ جو آدمی ہر وقت کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ تو ہر وقت آپ کو سلامتی کی دعا دے رہے، رحمت کی دعا دے رہے، یہ اس کو قطع تلقین کر رہے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد تو یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کے ساتھ محبت پیدا کرنا، ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آدمی اس پروجیکٹ کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ لوگوں کو لڑا رہا ہے، لوگوں کو دلوں کے اندر نفرت پیدا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسلام کی اس بنیادی اکائی کو وہ توڑنا چاہتا ہے۔ اس اکائی کو، اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ آپ معاشرے کے اندر ایک اتحاد اور یونٹی پیدا فرمائیں، تاکہ معاشرہ پتہ چلے خوبصورت گلدستہ جیسے صحابہ اکرام کی جماعت تھی، وہ اگر اپنے مخالف کے بارے میں کوئی بات نہیں سنتے تھے، کہتے تھے یہ بات نہ کریں یار، ہمارا اختلاف اس زمین کا ہے، اس حد براری کا ہے۔ ایک صحابی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا، کیونکہ اس زمانے میں حد براری نہیں، اس نے کہا جی یہ میری طرف ہے، اس کو انہوں نے کہا یار پہلے تو یہ یہاں کو نشاندہی بھی نہیں تھی جب ہم نے خریدا تھا، تو اس نے ایک تیسرے بندے نے اس کے کردار کے بارے میں بات کی، اس نے جھاڑ دی، اس نے کہا یہ بات نہ کرو، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ حد کا ہے، یہ ہم آپس میں بیٹھ کے دونوں طے کر لیں گے، لیکن میں ان کے کردار کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں اللہ کو جواب دوں، میں کیسے میں بات سن ہی نہیں سکتا، کرنے کی دور کی بات ہے۔ یہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا مطلب۔ اور دوسرا گروپ ہے جیسے میں نے عرض کیا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، ہمزہ تو وہ ہے جو پیٹھ پیچھے سب کچھ کرتا ہے، دوسرا ہے لومزہ، یہ لومزہ وہ ہے جو 3 کام کرتا ہے،
یہ تینوں کام سامنے کرتا ہے۔ تانے مارنا کہ چھوڑو یار، ہم نے پہلے بھی آپ کی کارگزاری دیکھ لی، اور جناب اس سے تو کوئی کام ڈھنگ کا ہی نہیں ہوتا، آپ نے اس کو کدھر بلا لیا، منہ کے اوپر وہ کہتا ہے، بات بات پر تانے دیتا ہے، لوگوں کے سامنے دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ کوئی محفل میں بیٹھا ہے اور کسی ایک آدمی کا مذاق اڑاتا کہ یار یہ دیکھو اس کے کپڑے دیکھو، یار یہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی بات کی یار اس کی بات سنے، اس کو یار بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے کہ محفل میں بات کیسے کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہر جگہ اس کا مذاق اڑانا، کوئی بھی بات ہو کسی بھی جگہ لوگ اس کا مذاق اڑانا کہ یار دیکھو، کبھی کپڑوں کا، کبھی خاندان کا، کبھی کسی اور چیز کا، اس کو لومزہ کہا گیا۔ یعنی تین کام، بات بات پر تانے دینا، لوگوں کو ذلیل کرنا اور لوگوں کا مذاق اڑانا۔ اور آپ نے اس کے بارے میں فرمایا مررت بقوم اصحاب من نحاس ينفشون وجوہهم وصدورهم، قیامت کے دن مجھے جب اللہ معراج کی رات لے گئے تو ایسی قوم کے پاس میں گزرا جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے بنے ہوئے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے اور لہولہان کر رہے تھے۔ میں نے کہا کون ہیں یہ لوگ؟ تو بتایا گیا یہ لومزہ کے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو تانے دے رہے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا خیال نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کون لوگ ہیں، یہ اور کے اندر کون سی اور خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ جرم وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بڑا مال گن گن کے رکھا ہوا اور سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس مال ہے نا تو لوگ ہماری بات سنیں گے نا، میرے پاس اتھارٹی ہے، آپ سنیں گے میری بات۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتھارٹی ہمیشہ ان کے پاس رہے گی۔ اللہ کہہ رہے نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے۔ یہ مال جمع رکھتے ہیں یحسب ان مال وخلدا، اور یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس ہوگا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتے ہیں یہ مال جو ہے یہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے جلا رکھی، اس میں ڈالا جائے گا۔ الذی تطلع علی الافئدہ، اور یہ آگ ایسے ہے کہ جب انسان اس کے اندر ڈالے جائیں گے یہ سیدھی دل تک کو جلا ڈالے گی، انسان کے دل تک کو جلا ڈالے گی، انسان کے مرکز تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جس آگ کے اندر بند کر دیے جائیں گے۔ فی امد ممددہ، بڑے بڑے ستون ہوں گے چاروں طرف، اس کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا، اس کے اندر ان کو بھون کے رکھ دیا جائے گا۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ آگ جیسے ہم کوئی آگ ہو تو ہم کہتے ہیں جی ہاتھ جل گیا، وہ جیسی ہاتھ کو ٹچ کرے گی تو اس کی ساری رڈ سیدھی دل کے اوپر اٹیک کرے گی، اندر سے ٹانوں کو جلا ڈالے گی، اور انسان دوبارہ اسی طرح ہو جائے گا جلنے کے بعد۔ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کا جسم بدل جائے گا اور عذاب سے گزریں گے۔ اور خرابی کیا ہے؟ چھوٹی سی خرابی شروع ہوئی کہ آدمی ایک موجود نہیں ہے اور ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں، وہ موجود نہیں ہے اور ہم اس کی مسجد میں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں، بلکہ جب بھی کوئی دعوت ہوتی ہے جو آدمی نہیں پہنچا ہوتا اسی کی غیبت کی جاتی ہے، یا جو کھانا کھا کے سب سے پہلے اٹھ جاتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے معاشرے کو درست کرنا چاہیے اور ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا چاہیے، تاکہ وہی معاشرہ تشکیل ہو جائے جس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔